آج کی گفتگو کا عنوان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی سیرت پر ہے، اور اس سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے۔ محترم دوستو، بھائیوں، خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت، بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہوا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے جن کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے، جن کو مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور جب وہ اسلام لائے تو پھر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت پھیل گئی۔ 26 ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم شہادت ہے، اور ایک جگہ پہ یکم محرم الحرام بھی ہے۔ مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے فضیلت کے متعلق کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زبان رسالت سے ایمان کی گواہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح ایمان کے بارے میں فرمایا۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، 6632 نمبر حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ یہ لفظ غور کے ساتھ سننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْآنَ یا عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، پھر واللہ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ ہاں عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ دین پر ہونے کی نبوی گواہی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، 3691 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے، کہ یہ بندہ دین والا بنے گا، بہت بڑا دین کا بنے گا، داعی بنے گا۔ تو ایک اور خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی گواہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا کہ میں دودھ کی سرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہہ رہی تھی، پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے،
یہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے، یہ ان کے بارے میں، علم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا۔ اس کے بعد میں بھائیو کوشش کروں گا قرآن اور حدیث ہی آپ کے سامنے رکھوں، باقی کوئی زیادہ باتیں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ محبوب مصطفیٰ عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای الناس احب الیک؟ قال یا عائشۃ فقلت من الرجال فقال ابوها فقلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب۔ تو دیکھیں اللہ اکبر، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، 3662 نمبر یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں، میں نے پوچھا اور مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، اس کے باپ سے، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام ذکر کیے۔ تو بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تیسرے نمبر پہ نام لیا کہ مجھے اس سے بھی بہت زیادہ محبت ہے۔ تو مراد مصطفیٰ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحبی، کہ اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے دے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر محبت تھی، تو پھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دعائیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کو بھی پورا فرما دیا۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، 3681 نمبر یہ روایت ہے، اور البانی صاحب نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ عمر صاحب الہام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر۔ تم میں سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے لفظ ہیں کہ تم میں سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کے 3689 نمبر حدیث ہے۔ بھائیو دیکھ لیں، ہمیں خود بھی غور کرنا ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کون سی خاصیت تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اتنا کچھ فرما رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو سنوار سکتے؟ ہم اسوہ حسنہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، 3686 نمبر روایت ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ او بھائیو، اپنے اندر دین کی سختیاں پیدا کرو، رشتہ داروں کے بارے میں سختیاں پیدا نہ کرو۔ او بھائیو، لوگوں کو جدا کرنے کے بارے میں سختیاں پیدا نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے کروانے کے لیے سختیاں پیدا نہ کرو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو تو دیکھو، یہ دیکھو صحیح، سنیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں امہات المومنین میں سے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ باتیں کر رہی تھی آپس میں، اور آپ کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ باتیں کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اپنی آواز جو ہے ان عورتوں کی امہات المومنین کی جو اپنی آواز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کہیں اونچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ یہ غور کے ساتھ میں اپنی بہنوں کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اس بات کو غور کے ساتھ سنیں۔
نہ نفقے کے متعلق وہ بات کر رہی تھی لیکن اپنی آواز کو بہت زیادہ وہ بلند کر رہی تھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اپنی آواز کو اپنے خامد کے سامنے اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑکی یعنی کہ کھڑکی ہو کر پردے کے پچھلی طرف جلدی سے بھاگ کر کھڑکی کے پیچھے وہ چھپ گئے۔ وہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو وہ جلدی کے ساتھ کھڑکی کے پیچھے پردے کے پیچھے وہ جا کے چھپ گئی تھیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ یعنی کہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کیے جا رہی تھی، جب عمر کی آواز سنی تو وہ بھاگ گئیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ترکنا صوتک، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَحَبْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال عمر یا عدوۃ انفسہن، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا کیونکہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی عورتیں ہیں، تو ڈرنا تو ان کو آپ سے چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا اے اپنی جانوں کی دشمنوں، عمر رضی اللہ عنہ پھر بلند آواز میں ان کو پھر کہا اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ عورتوں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بہت زیادہ سخت ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھ لے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھ لے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پر چل پڑے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 3683 نمبر حدیث ہے۔ اور بھائیو، ہمیں بھی ایسا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسا دین کے لحاظ سے، اپنے گھروں کے لحاظ سے کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو بہترین ہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہو۔ زبان نبوت سے شہادت کی پیش گوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں الفاظ ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا، احد پہاڑ کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد، قرار پکڑ، ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 شہیدوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ صحیح بخاری کے 3675 نمبر روایت ہے۔ تو عمر کو جنت کی خوشخبری دے دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے لفظ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ بئر عریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنا دی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا
افتح لہو وبشرہ بالجنتی، کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ تو بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، حضرت عمر کی اس فضیلت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے 3693 نمبر الفاظ تھے۔ تو سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بھائیو، سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے، محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔ محبت کا اظہار بھائیو تب ہی ہوگا جب فرما برداری اور اطاعت ہوگی، ورنہ محبت نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، پھر واللہ اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ یہ صحیح بخاری کے 6632 نمبر الفاظ ہیں۔ تو بھائیو، اس کو کہتے ہیں محبت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو رد نہ کیا جائے بلکہ ان کو مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اگر ہم صرف اپنی زبان سے صرف محبت کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، تو بھائی اس کو محبت نہیں کہتے۔ اطاعت وہ ہوتی ہے کہ اپنا کہا جائے تو اس بات کو مانا جائے، اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ علم دین میں تڑپ پیدا کرنا، ہم کو بھی چاہیے کہ دین علم کے اندر زیادہ سے زیادہ تڑپ پیدا کرنی چاہیے۔ بڑی زبردست یہ حدیث ہے، یہ حدیث کو لازمی سنیں۔ صحیح بخاری کی 89 نمبر یہ روایت ہے۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، یعنی کہ مدینہ کے تھوڑا سا دور ایک گاؤں میں بنی امیہ بن زید اس کا نام تھا، اس میں رہتے تھے، جو مدینہ کے یورپ کی طرف بلند گاؤں میں سے تھا۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے، یعنی کہ حاضری دیتے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی جو وحی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودہ باتیں، دیگر باتوں کی اس کو خبر دیتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وحی کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا اس کی متعلق وہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو دیکھ لیں، یہ علم کی تڑپ تھی کہ جس وجہ سے دور ہونے کی وجہ سے، اونچا ہونے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ آیا کرتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جا کے اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بھی سکھایا کرتے تھے باقاعدہ۔
اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویصرہ نامی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ قَدْ خِبْتَ خَسِرْتَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افسوس، اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری ہی بھی تباہی اور بربادی ہو جائے۔ یقین کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، غور کے ساتھ سنیں۔ اگر کوئی ہمارا وڈیرا، وزیر اعظم، کوئی سیاستدان ہو، اس کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے، یقین کرو وہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو ڈلوا دے کہ آپ نے میرے متعلق اس طرح کی بات کر دی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے لفظ دوبارہ ان کو سنیں کہ افسوس، اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا؟ اس کے بعد فرمایا اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے لفظ فرما دیے کہ اگر میں ظلم کروں تو پھر میری بھی تباہی بربادی ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، سن رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن کو اڑا دوں، میں اس کی گردن کو مار دوں۔ یہ اتنے سخت تھے، جشیلے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے جوڑ کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل ناچیز سمجھو گے۔ مطلب یہ روزے بڑے زبردست رکھیں گے، کسی سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ مثلا ان کا روزہ جو ہوگا ہمارے عام لوگوں کے روزوں کی بنسبت بہت اچھے قسم کا ہوگا، بہت عبادت گزار ہوں گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اتنی پیاری قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر طرح عبادت کے لحاظ سے، ہر معاملات کے لحاظ سے ظاہری طور پر بہت اچھے قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر دین کی رتی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں بھائیو، کوشش کریں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو اپنایا کریں۔ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے اوپر مر مٹنے کے ساتھ ساتھ بھائیو ان کی باتوں کی، ان کی فرمودات کو ہمیں ماننا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اطاعت بھی کرنا ضروری ہے، احکامات کی پاسداری بھی کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجئے، پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجئے۔ عابس بن ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا تو فرمایا انی اعلم انک حجر، کہ بلا شبہ مجھے یقین ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی تو نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ میں نہ دیتا۔ یہ تھی اتباع، یہ ہے پیروی کہ جس طرح رسول نے کر دیا اسی طرح بھائیو ہمیں کرنا چاہیے، اسی طرح ہی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لینا چاہیے۔ تو یہ تھے عمر رضی اللہ عنہ، جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ تو کیا ہم جب مکمل اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاسداری کریں گے
تو یقین کرو شیطان ہم سے بھی بھاگے گا انشاءاللہ تعالی۔ راہ الہی میں سخاوت کیجئے، یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد کے یہ لفظ ہیں، 1678 نمبر یہ روایت ہے، اور البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس دولت، بہت زیادہ میرے پاس دولت تھی۔ میں نے کہا اگر میں کسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جا سکوں تو آج کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ مالداروں یہ حدیث کو سنیں، اپنے پلے باندھیں۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اسی قدر، یعنی آدھا مال بھی جتنا میں آپ کے پاس لے آیا ہوں اسی قدر میں نے آپ پیچھے چھوڑ کے آ چکا ہوں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تب میں نے یہ عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنے، تب میں نے دل میں کہا میں آپ سے کبھی بھی کسی معاملے میں نہیں بڑھ سکوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو، صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں سبقت لے جانی چاہیے، دین کے معاملات میں بھی سبقت لے جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنا دے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم سیدنا عمر اسلام میں ہم سے مقدم نہ تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جس چیز نے انہیں ہم پر فضیلت دی ہے وہ ان کی دنیا سے بے رغبتی ہے۔ دنیا سے بالکل بے رغبتی ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، مال و متاع کے پیچھے نہیں بھاگتے، بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ تو بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بھی ایسی دی، یقین کرو رہی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے کہ عمر ہی تھے، عمر ایک زمانے کوئی عمر بھی گزرا تھا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے لفظ ہیں، 32,012 نمبر یہ روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اپنے اندر زہد و ورع پیدا کیجئے۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، وہ جمرہ پر کینکریاں مار رہے تھے اور ان کے لباس میں دونوں کندھوں کے درمیانی حصے میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور بعض پیوند چمڑے کے تھے۔ اب دیکھ لیں، یہ بھی لفظ صحیح ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا، وہ جمرہ پر کینکریاں مار رہے تھے اور ان کے لباس میں دونوں کندھوں کے درمیانی حصے میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور بعض پیوند چمڑے کے تھے۔ او بھائیو، ہمیں بھی یقین کرو سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم دنیا کے اندر سادہ ہو جائیں گے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے، بہت بڑے بڑے جبے نہیں ہم پہنیں گے، بہت بڑا بننے کے لیے ہم دنیا کے سامنے نہیں حاضر ہوں گے، تو یقین کرو پھر آپ کی قدر، آپ کی عزت بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کم نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی عزت و احترام دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کا وقار دنیا میں بڑھا دیں گے۔ پرہیزگاری اختیار کیجئے۔ معدان بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال فیض سے کپڑے اور اشیاء خردنوش آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں لوگوں میں تقسیم کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یقیناً تو جانتا ہے کہ مسلمانوں کے مال فیض سے کوئی کمی نہیں کرتا اور نہ ہی میں اپنے آپ کو ان پر فوقیت دیتا ہوں، بلکہ میں اپنا بھی کھانا لے کر ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، اور میں اس بات سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ کہیں تو اس کھانے کو آگ بنا کر عمر کے پیٹ میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او بھائیو، اس طرح کی پرہیزگاریاں ہوتی ہیں، اس طرح کا اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔
یہ کتاب الاموال کے اندر ہے، 911 نمبر کے الفاظ اور یہ صحیح لفظ ہیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ذاتی مال سے کھانے کا ایک پیالہ لیا اور اسے اپنے اور دوسرے عام لوگوں کے درمیان رکھ دیا۔ تو بھائیو، ہمیں بھی ایک ایسا انسان بننا چاہیے، یقین کرو، جو رہی دنیا تک ہمارا نام لے سکیں، نہیں تو پھر یاد رکھو ہم آئے اور اس کے بعد ہم چلے گئے، ہمارا بس یہی حال ہوگا۔ عجز و انکساری اختیار کیجئے۔ سنان بن سلمہ الحزلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بچہ ہی تھا، میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بچہ تھا، اور ایک دن میں بچوں کے ساتھ کچی کھجوریں لینے نکلا تو اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے ہمیں ڈانٹا تو سارے بچے بھاگے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ وہ کھجوریں ہیں جو ہوا کے جھونکوں سے نیچے گری ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ میں نے انہیں دکھایا تو انہوں نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر میں اکیلا گیا تو وہ مجھ سے کھجوریں چھین لیں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے آئے۔ یہ مسند علی بن ابی طالب کے اندر روایت ہے، 3 نمبر جلد 250 نمبر صفحہ 399 نمبر کے الفاظ ہیں اور یہ صحیح لفظ ہے۔ بردبار بنے، بردباری اختیار کریں۔ بھائیو بس 1-2 منٹ کی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اینیا بن حسن بن حذیفہ نے اپنے بھتیجے حر بن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا۔ حر بن قیس ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی، اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ اینیا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے، میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے لو۔ حر بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت مانگوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اینیا کے لیے بھی اجازت مانگی اور عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم، نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حر بن قیس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ سورۃ اعراف کی 199 نمبر آیت ہے کہ معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا۔ اللہ کی قسم کہ جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ تو بھائیو، ہمیں جتنا مرضی غصہ آ جائے، ہمیں جتنا مرضی وہ جو مرضی ہمیں ہونا چاہیے، ہماری نظریں جھک جانی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے۔ بردبار بنے، ہمیں ایک ہوشیار مسلمان بننا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے اور سیرت عمر رضی اللہ عنہ پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا انسان بنا دے کہ جس کو تو پسند کرتا ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔